فیکٹ بائی رومی کے معزز دوستوں، میں ہوں نبیل احمد۔ آپ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ پیارے دوستوں، ہم آج کے اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائیں گے کہ مرغا کس قسم کا پرندہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اندر کون کون سی خصوصیات رکھی ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گالی دینے سے کیوں منع فرمایا ہے، اور یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے کہ سفید مرغا میرا دوست ہے۔ پیارے دوستو، مرغ ایک نہایت خوبصورت گھریلو پرندہ ہے۔ مرغ کی خاصیت یہ ہے کہ اس کو نہ اپنے بچوں سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی کسی مرغی سے۔ یہ طبی طور پر احمق ہوتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر یہ دیوار سے گر جائے تو اس میں اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہوتی کہ اپنے گھر چلا جائے، لیکن احمق ہونے کے ساتھ اس میں بعض اچھی خوبیاں بھی پائی جاتی ہیں، چنانچہ وہ اپنے ماتحت تمام مرغیوں میں برابری رکھتا ہے۔ سفید مرغ پالنے کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ گھر کی حفاظت کرتا ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ سفید مرغ کو گھر میں ذبح کیا جائے تو گھر میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید مرغ مجھے پسند ہے، شیطان اسے ناپسند کرتا ہے، کیونکہ یہ اپنے مالک کو بر وقت جگاتا بھی ہے اور اس کے گھر کی حفاظت بھی کرتا ہے۔ شیخ محب الدین طبی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفید مرغ تھا، اور صحابہ کرام اپنے ساتھ سفر میں مرغ لے جایا کرتے تھے تاکہ نماز کے اوقات جان سکیں۔ صحیحین، ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی وغیرہ میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مرغ کی آواز سنو تو تم اللہ تبارک و تعالی سے اس کا فضل طلب کرو، کیونکہ اس نے فرشتے کو دیکھا ہے، اور جب غرانے کی آواز سنو تو اللہ تبارک و تعالی سے پناہ مانگو، کیونکہ اس نے شیطان کو دیکھا ہے۔ معجب طبرانی اور تاریخ اصبہان میں لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کا ایک مرغ ہے، اس کا رنگ سفید ہے، اس کے دونوں بازو زمرد، یاقوت اور موتیے سے مزین ہیں، ایک بازو اس کا مشرق میں اور ایک مغرب میں، اور خود ہوا میں معلق ہے، اس کا سر عرش کے نیچے ہے، روزانہ صبح کے وقت وہ اذان دیتا ہے، اس کی آواز سوائے جن و انس کے پورے جہان کی تمام مخلوق سنتی ہے۔ یہ آواز سن کر زمین کے مرغ اذان دیتے ہیں۔ جب قیامت کا دن قریب آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس مرغ کو حکم دے گا کہ اپنے بازو سکیڑ لے اور اپنی آواز کو بلند کر دے۔ اس وقت جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق کو معلوم ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے۔ پیارے دوستو، امام سالمی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو 3 آوازیں پسند ہیں۔ وہ کون سی 3 آوازیں ہیں؟ آئیے بتاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ تبارک و تعالی کو مرغ کی آواز پسند ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالی کو قرآن کریم کی آواز پسند ہے۔ نمبر 3، صبح کے وقت استغفار کرنے والوں کی آواز پسند ہے۔ امام احمد، امام ابن داؤد اور امام ابن ماجہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرغ کو گالی مت دیا کرو، کیونکہ یہ نماز کے لیے جگاتا ہے۔ جبکہ امام حلیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے اس فرمان میں اس بات کی دلیل ہے کہ جس چیز سے خیر حاصل ہوتی ہو اس کو گالی نہیں دینی چاہیے، اور نہ اس کی توہین کرنی چاہیے، بلکہ اس کا حق یہ ہے کہ اس کی عزت و تکریم کی جائے۔ پیارے دوستو، مرغ کی اگر طبی خاص کی بات کی جائے تو مرغ کا گوشت گرم خشک ہے۔ اس کے کھانے سے جسم کو عمدہ غذا فراہم ہوتی ہے۔ سرد مزاج والوں اور بوڑھوں کے لیے مرغ کا گوشت مفید ہے۔ سردیوں کے موسم میں مرغ کے گوشت کا کھانا زیادہ فائدہ مند ہے۔
پیارے دوستو، مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر کیا ہے؟ آئیے بتاتے ہیں۔ مرغ کو خواب میں دیکھنے سے متعلق اہل علم کا کہنا ہے کہ مرغ کو خواب میں دیکھنا یہ نشانی ظاہر کرتا ہے: نمبر 1، خطیب اور مؤذن۔ نمبر 2، چوکیدار۔ نمبر 3، جو شخص نیکی کا حکم دے اور پھر خود اس پر عمل نہ کرے، کیونکہ مرغ بھی اذان دیتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا۔ نمبر 4، مرغ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیر ایسے سخی سے کی جاتی ہے جو خود نہ کھائے لیکن دوسروں کو کھلائے۔ جی تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو۔ آپ کی اس ویڈیو کے بارے میں کیا رائے ہے؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔